کہ آپ ساروں کے نوٹس میں ہے 4 فروری کو ایک واقعہ ہوا تھا. ایک خاتون جو تھی وہ آئی تھی ہسپتال میں جن کے سر میں ایک کیل جو تھا وہ ملا تھا جی, اور ایکس رے میں پھر وہ نظر آیا. اور اس کے بعد پھر 8 فروری کو یہ سوشل میڈیا پہ جو ہے ایک پوسٹ بڑی وائرل ہو گئی کہ کوئی پیر عامل ہے جس کے پاس ایک خاتون گئی تھی جس نے فار وانٹ آف اے میل چائلڈ جی یہ اس طرح کا کام اس خاتون کے ساتھ کیا. یہ جیسی یہ بات سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو اس کے بعد پھر سی سی پی او پشاور جو ہے انہوں نے بھی نوٹس لیا اور ایک اسپیشل انویسٹیگیٹو ٹیم جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی گئی جس کی سربراہی جو تھے وہ ایس پی سٹی کر رہے تھے. اس اسپیشل انویسٹیگیٹو ٹیم نے شروع میں ہاسپٹل مینجمنٹ کے ساتھ میٹنگ کی. ان کا ریکارڈ جو ہے اس کا سارا پڑتال کیا گیا, اس کو چیک کیا گیا ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ خاتون جو ہے آئی بھی تھی وہاں پہ کہ نہیں, اور پھر اس کا پراپرلی پتہ لگایا جائے. فار دس پرپزز ہم نے ان کے سی سی ٹی وی کیمراز چیک کیے ہسپتال کے, جو کہ اراؤنڈ 365 پلس کیمراز تھے, اور نہ صرف ہاسپٹل کے بلکہ اس کے لیے ہم نے جو باہر بازار تھے ان کے کیمراز بھی چیک کیے تاکہ ہم اس کا روٹ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ خاتون جو آئی تھی along with whoever it was کہ ان کا پتہ لگایا جائے, ایڈریس پتہ کیا جائے اور پھر اس پیر تک رسائی حاصل کی جائے جس نے اس طرح کا کام وغیرہ کیا ہے. ہسپتال میں جیسا آپ ساروں کو پتہ ہے کہ والیوم آف ٹریفک جو ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے, اور جو یہ ہاسپٹل ان کویشچن ہے دس از دی لیڈنگ ہاسپٹل ان پشاور, اور یہاں پہ جو ہے جنرل پبلک کا بہت ایک رش ہوتا ہے. ہمارے پاس جو ہسپتال سے ریکارڈ جو ہمیں ایونچولی ملا اس میں صرف ایک خاتون, اس کے ہسبینڈ کا نام اور صرف ڈسٹرکٹ میں لکھا ہوا تھا پشاور, باقی اس کا کوئی سی این آئی سی, کوئی موبائل نمبر, کوئی اور جو ہے ایڈریس وغیرہ ہمارے پاس اس ہسپتال کے ریکارڈ سے ہمارے پاس کچھ نہیں ملا. ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کو آگے بڑھایا بیکاز اٹ واز اے ٹائم اسپیسیفک کیس, اٹ واز اے ویری سینسیشنل نیوز کہ اس طرح کا پشاور جیسے شہر میں کس طرح ہو گیا. وہ اس کو ٹریس کرتے ہوئے ہم نے پہلے جو کیمراز کی مدد سے ہے وہ رکشہ آئیڈینٹیفائی کیا جس میں یہ آئے تھے, اس کے بعد وہ گاڑی آئیڈینٹیفائی کی, اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی رابطے رکھے جن میں سے ایکسائز, نادرا اور باقی سارے ڈپارٹمنٹس, لائن ڈپارٹمنٹس جو تھے وہ بھی سارے تھے. اس کے علاوہ ہم نے لوکل انٹیلیجنس امپلائی کی بیکاز جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پشاور کی آبادی 5 ملین پلس ہے, اور اس میں وداؤٹ ہیونگ اینی پرٹیکولر ایڈریس یا پھر کوئی سی این آئی سی یا کوئی اور اس طرح کی انفارمیشن بہت مشکل اس میں ہو گیا تھا جی. انیشلی جو ہم نے اپنا اسپیڈ ورک کیا اس سے ہمارے پاس پتہ چلا کہ ایک خاتون تھی جس کا نام باز گلا تھا, اور وہ صابر جو ہے ایک انڈیویجول جو ہیں ان کی وائف ہے. جیسے ہی ہم نے آگے انویسٹیگیشن کو بڑھایا تو پھر صابر جو ہے ان تک ہمیں رسائی حاصل ہوئی, اور وہ اس کے بارے میں پتہ چلا کہ صابر کے جو ہیں 2 بیٹے ہیں اس خاتون سے اور ایک بیٹی ہے. بیٹے جو ہیں ایک کا نام ہے سمیر جس کی عمر 3 سال ہے, اور ایک بیٹا جو ہے اس کا نام ہے مزمل جس کی عمر 2 سال ہے, اور بیٹی جو ہے اس کا نام کائنات ہے جس کی عمر 9 سال ہے. صابر کو بھی انٹرویو کیا, ان کی وائف جو ان کو بھی انٹرویو کیا گیا, باقی سارے اینگلز فیسٹس بھی دیکھے گئے, اور انیشل جو انویسٹیگیشن جو تھی انٹروگیشن وغیرہ جب مکمل ہماری ہوئی انیشل تو اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ خاتون جو ہے اس کو سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہیں, کوئی اس کو سائیکائٹرک ایشوز بھی ہیں, اور اس طرح کہ اس کے پاس اس طرح پہلے بھی اس کے ساتھ ہوا تھا ویئر اینڈ شی ہرٹ ہر سیلف بیفور ایز ویل جی. اور 2017 میں جو ہے اس کو پہلے بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا فار سائیکائٹرک ایویلویشن, اور اس کے بعد بھی ان کا چیک اپ وغیرہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ بیسکلی اس ساری وہ جو سوشل میڈیا پہ وہ جو نیوز وائرل ہوئی تھی یہ اس کے بارے میں ساری انفارمیشن ہے جی. نام احمد صابر ہے اور میں بیسکلی افغانستان سے ہوں اور یہاں پشاور کے رہنے والا ہوں. تو یہ جو میری وائف ہے ان کو مسئلہ ہے, دماغی حالت اس کی کچھ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ پہلے میں بہت سی ڈاکٹروں کے پاس بھی لے کے گیا ہوں, یہ ملاؤں کے پاس, لیکن اس کا کوئی حال نہیں نکلا. انہوں نے یہ جو کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہاسپٹل میں ان کی اس نے بیٹی کی وجہ سے ٹیل ٹکنے یا کسی عامل نے یا کسی نے کہا تھا, یہ بالکل یہ 92 نیوز والوں نے اور جو نیوز پہ چل رہا ہے اس نے غلط بیانی کی ہے. نہ انہوں نے ہمارے کوئی اسٹیٹمنٹ لیا ہے نہ میری وائف سے, صرف انہوں نے جو آپریشن تھیٹر میں جو انہوں نے ویڈیو بنایا ہے اور جو بھی کہا ہے اس نے 100% وہ غلط ہے. ان کے پاس نہ کوئی پروف ہے نہ کچھ. سر اسی میڈیا کی طرف میں آ رہا ہوں, میڈیا والوں نہیں جی نہیں, میڈیا والوں نے جو
بیان دیا ہے, انہوں نے اپنی طرف دیا ہے. انہوں میرے وائف نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے, کیونکہ انہوں نے خود یہ لکھا ہے کہ اس نے نارینہ اولاد پیدا کرنے کے لیے یہ کسی عامل نے یہ کیل ٹونک دیا ہے تاکہ, اور اس کے بعد اس کو اولاد نارینہ ہوا ہے. یہ سراسر غلط ہے, جھوٹ ہے. یہ جو یہ نفسیاتی بیمار ہے, یہ جو ہے ان پہ بہت سی, ان پہ بلڈ بھی آ رہا ہے اس کے چہرے پہ, اور پہلے بھی ایسی واقعات ہوا ہے 2017 سے لے کر ابھی تک کوئی 10 واقعات ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. جنات نے سر, اگر میں یہ بات کہوں یہ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے, تو آپ میری بیٹی ہے 10 سال کی, اس سے پوچھیں, یا یہ میرے بیٹے سے پوچھیں ان پہ یہ اثرات جو آتے ہیں, تو یہ میرے بیٹے بھی اس کا بھی انٹرویو کیا گیا ہے جی, اس کا بھی وہ کیا. انہوں نے دیوار پہ ایک ہیٹر لگایا ہوا تھا, جس ہیٹر کو اتارنے کے لیے, وہ ایک سنگل راڈ سا ہیٹر ہوتا ہے, اس کو اتارنے کے لیے جو ہے اس نے اس ہیٹر کو کھینچا یا جو بھی کیا, اور اس کے بعد جو ہے شی فیل انکانشیس, اور اس کے بعد پھر اس کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہسپتال لے کے گئی ہے اس کو. اب آر اسیسمنٹ انیشل از دس کہ اٹ واز انیشلی این ایکسیڈنٹل, جو کہ اس خاتون کی رپورٹ جس طرح آ رہی ہے ہمارے پاس. ہاؤ ایور اسی کی طرز میں, بیکاز ہم ایک دو اینگل سے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آیا اس کو کسی پیر کے پاس لے کر گیا یا پھر اس میں یہ بندہ انوالو ہے. انویسٹیگیٹو پروسیس میں انیشلی ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے اس کی اسٹیٹمنٹ چیک آؤٹ کرنے کے لیے کہ آیا یہ ارباب روڈ میں موجود تھا کہ نہیں تھا, اس کی CDR بھی نکالی ہے, اس کو بھی چیک کیا گیا تاکہ اس کی لوکیشن کو ویٹ کیا جائے, وچ انسیڈنٹلی ہی واز پریزنٹ آن ارباب روڈ ایٹ دیٹ ویری ٹائم جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں, جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے رکشے سے آ رہے ہیں, پھر اس کے بعد گاڑی سے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر آگے باقی بات چلی ہے. جہاں تک اس کے خاتون کی اور اس کی اسٹیٹمنٹ ہے, میں اس کو ابھی تو ہم اس کو اور بھی چیک کریں گے. دیٹس وائی آئی سیڈ کہ سائیکولوجیکل اینڈ سائیکائٹرک ایشوز والا جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم ابھی یہ چیک کرائیں گے سارا کچھ, تو وہ ایک پروسیس ہے, وہ کمپلیٹ ہوگا. بٹ جو اس کی جو نیچر آف انجری یا جو بھی ہے جی, جو اس کا بیان جو ہے مور لیس ٹورڈز ایکسیڈنٹل سائڈ, بیکاز اس کے اوپر اور بھی لائک I mean کچھ وہ ہے, تو ہم اور اینگل سے بھی اس کو چیک کریں گے. لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ان کا پتہ اور سراغ لگا لیا جائے کہ یہ ہیں کون, کدھر رہتے ہیں, کس جگہ پہ موجود ہیں, بیکاز جو ہمارے پاس ریکارڈ انیشلی آیا تھا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو تھا وہ بہت ضروری تھا. اور ایک یہ بھی امپریشن تھا کہ شاید میل چائلڈ کے لیے کیا ہے, تو انہوں نے فار ایگزامپل, یہ آپ ان سے خود پوچھ لیجیے گا, ان کی 2 شادیاں ہیں اور ان کے 6 بیٹے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو وہ جو فار وانٹ آف میل چائلڈ والا وہ ہے, وہ والا فیسٹ, وہ والا اینگل جو ہے وہ اس طرح. ایک منٹ باری باری میں بتا دوں. جہاں تک آپ نے ڈاکٹرز کے بارے میں ذکر کیا, وہ ان کا ایک ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے جس کے اوپر میرے خیال میں کارروائی ہو بھی رہی ہے جی. اور دوسری بات, جس طرح آپ نے کہا کہ روزنامچہ DSP وغیرہ والا جی, تو جی پولیس کو میٹر رپورٹ ہوا ہی نہیں تھا. ایز اینڈ وین اٹ کیم ٹو لائٹ, اس کا روزنامچہ بھی ہوا تھا, DSP ٹوک کاگنیسنس آف اٹ ایز ویل, اور اس کے بعد سے یہ سارا پروسیس, اور ود ان 48 آورز ہم نے ایک ان نون ان آئیڈینٹیفائڈ بندہ جس کا صرف براڈ ایڈریس پشاور لکھا ہوا تھا اور ایک نام تھا ہمارے پاس, اس سے ہم نے ان ساروں کو آئیڈینٹیفائی کیا جی. 2 شادیاں, بڑی بیوی, پہلی بیوی سے جو ہے 4 لڑکیاں ہیں اور 4 لڑکے ہیں. اور 2012 میں نے دوسری شادی کی, تو میرے ایک چھوٹی بیوی سے 1 لڑکی ہے اور 2 بیٹے ہیں. یہ واقع ہوا تھا جب میں ناروے میں تھا 2017 میں. تو یہ واقعہ ہوا تھا, جو میری وائف جو ہم میرے گھر میں 3ری منزل میں رہتے, تو انہوں نے اس کو 3ری منزل سے جو ہے پھینک دیا تھا. اگر آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے, تو میں 9 بجے صبح گھر سے نکلا تھا, تو مجھے پولیس اسٹیشن سے کتنے کال آئی, میں یہاں پہ نہیں تھا, تو میں اسلام آباد میں تھا. انہوں نے مجھے ٹریس کیا, مجھے کال کیا کہ آپ آ جاؤ, تو میں سر آ گیا. انہوں نے پتہ نہیں, ابھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ نہ میں نے کوئی فون نمبر دیا ہے, نہ میرے پاس کوئی ایسی گاڑی تھا جو ان کے پاس نمبر ہو, نہ کچھ. انہوں نے ہمیں ٹریس کیا ہے.